آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تلاوت کھولیں اور خدا ان کی تلاوت ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 39 باب 39 باب، اس کی پہلی 3 آیات۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پیدائش کی کتاب، اس کا 39واں باب، اس کی پہلی 3 آیات۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مندی کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو۔ تمام سننے والے بہن بھائیوں بزرگوں سب کو میری طرف سے سلام۔ تو آج اسی آیت کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم آج برکت کا فارمولا سیکھیں گے۔ آج کے دور میں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری روزی پوری نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، ایک ہی گھر میں 3 کمانے والے ہیں لیکن ان کی روزی پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ برکت کہاں گئی؟ ہم تو مسیح کے لوگ ہیں، ہمیں تو برکت سے نوازا ہونا چاہیے، وہ برکت کہاں گئی؟ تو آج ہم اسی سٹوری سے، یوسف کی کہانی سے سیکھیں گے کہ کیسے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور یوسف نے کیسے برکت لی، اور نہ صرف اسے برکت ملی بلکہ اس کے وسیلہ سے ایک بت پرست کو بھی برکت ملتی رہی۔ تو آج ہم 3 باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سیکھیں گے کہ یوسف کا رشتہ تھا خدا کے ساتھ۔ دوسری بات یہ سیکھیں گے کہ یوسف وفادار تھا، اپنے خدا کا بھی اور اپنے آقا کا بھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے تو وفادار ہوتے ہیں لیکن اپنے ڈیوٹی پہ باس کے وفادار نہیں ہوتے، گھر میں ماں باپ کے فرمانبردار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا اور اپنے آقا دونوں کے وفادار رہیں۔ اور تیسری بات ہم یہ سیکھیں گے کہ یوسف کی زندگی سے نہ صرف وہ خود وفادار تھا لیکن اس کی زندگی سے خدا نظر آتا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ پوتیفار نے دیکھا، وہ تو بت پرست تھا، اس نے کیسے دیکھ لیا؟ اس کو کیسے پتا خدا اس کے ساتھ ہے؟ وہ تو اپنے خداؤں کو مانتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے خدا اس پہ برکت دیتا ہے۔ تو آج انہی 3 پوائنٹس کو تفصیل سے ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، ریلیشن ود گاڈ، خدا کے ساتھ رشتہ۔ یوسف کا خدا کے ساتھ رشتہ تھا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کا خدا کے ساتھ رشتہ تھا؟ کیونکہ آج کے دور میں ہر مسیح یہ کہتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ ہے۔ انفیکٹ ہر مسیحی اپنے نام کے آگے مسیح لگا لیتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مسیح کوئی نہیں۔ لیکن ایسا ہم کیا ڈھونڈے اس بندے کے، ایسی کیا نشانی ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ایک مسیحی ہے، حقیقی مسیح ہے اور خدا کی روح میں کام کرتی ہے؟ یوسف کی کہانی ہم نے پڑھی، ابھی میں نے آپ کو ایک ریویو بھی دیا، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یوسف اپنے بھائیوں کی بدی میں شامل نہیں ہوتا تھا بلکہ شامل ہونے کی بجائے ان کی شکایت اپنے باپ سے کرتا تھا۔ یہ شو کرتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اس کا رشتہ خدا کے ساتھ کتنا پختہ تھا۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں، جہاں 10 لوگ کوئی ایک گناہ کر رہے ہوں اور ایک نہیں کر رہا ہو، اس پہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ چاہے آپ ڈیوٹی پہ ہوں، چاہے آپ اسکول کالج یا گھر پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں، جب 10 لوگ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو خدا کے خلاف ہوتا ہے تو یقیناً وہ آپ کو بھی آفر کریں گے، چاہیں گے کہ آپ بھی مل جائیں، اور آپ نہیں ملیں گے تو بغاوت بھی کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بغاوت کی، کوشش کی اس کو مارنے کی، لیکن یوسف تب بھی اپنے ایمان سے نہ ہٹا۔ اس کا جو خدا کے ساتھ رشتہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا، اسے یقین تھا خدا پر، تو بھی وہ بدی میں شامل نہ ہوا بلکہ اپنے باپ کو شکایت لگائی۔ اس نے بتایا اے باپ کہ یہ بھائی بدی کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی شکایت لگائے، ان کو ڈانٹ پڑے، ان کو سزا پڑے، اس لیے تاکہ وہ سدھر جائیں۔ اسی طرح یوسف جب آگے غلامی میں چلا گیا پوتیفار کی، تو وہ وہاں بھی وفادار رہا، پوتیفار کا وفادار رہا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں خدا نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے حکومتوں کے تابع رہو، وہ پوتیفار کا وفادار رہا۔
یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر خدا کے ساتھ رشتہ اس کا مضبوط تھا کہ ایک ہی گھر میں ہو کے 10 بھائیوں کے بیچ میں جو بدی کر رہے ہوں اس کے باوجود بھی اس کا ایمان پکا رہا اور وہ خدا میں مضبوط رہا۔ اسی کو آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا ایمان مضبوط تھا تو ایسی کیا بات تھی کہ خدا کی وفاداری اس میں قائم رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ خدا کا وفادار تھا، اپنے باپ کا بھی وفادار رہا۔ جب وہ گھر میں تھا اور اس کے بھائی بدی کرتے تھے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جاتا، یا ہو سکتا تھا وہ بدی نہ کرتا اور اپنے باپ کو شکایت بھی نہ کرتا، لیکن وہ اپنے باپ کا بھی وفادار تھا۔ یہ بھی وفاداری ہے کہ وہ ایک بچہ اپنے باپ کا وفادار رہے۔ یہ اس کی نشانی ہے خدا کے ساتھ تعلق کی۔ خدا کے ساتھ تعلق کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف خدا کے ساتھ وفادار ہیں بلکہ خدا نے جو عہدے دیے ہیں جن کے نیچے ہمیں رہنا ہے، کلیسیا کو رہنما کے نیچے، بیوی کو شوہر کے نیچے، بچوں کو ماں باپ کے نیچے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان رشتوں کو، ان عہدوں کو مانیں اور ان کی وفاداری کریں۔ اسی طرح یوسف کے علاوہ ہم ڈینیل کی اگزامپل دیتے ہیں کہ اس کا خدا کے ساتھ کتنا رشتہ مضبوط تھا، اور آگے چل کے ہم صدرک، مسک اور عبدالنجو کی بھی کہانی دیکھیں گے۔ ڈینیل کی کہانی سے بھی آپ سب واقف ہوں گے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ڈینیل 6 باب 21 سے 22 آیت دیکھ سکتے ہیں، جس میں بادشاہ صبح سویرے اٹھ کے ڈینیل کو آواز دیتا ہے۔ بادشاہ کو بہت پیار ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے ڈینیل۔ اگر ہم پوری کہانی پڑھیں شروع سے تو ڈینیل بادشاہ کا ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور جب بادشاہ اپنا دسترخوان بچھاتا تھا تو اس پر ہر طرح کی لوازمات ہوتی تھی، ایسی بھی جو خدا کو ناپسند تھی اور جو خدا نے حکم دیا تھا کہ نہیں کھانی۔ میں بھی تھی، کیونکہ خدا کا حکم تھا میں نوشی نہیں کرنی، بادشاہ بت پرست تھا۔ اب یہاں آپ ڈینیل کا ایمان دیکھیں، وہی ایمان جو یوسف نے 10 بھائیوں کے بیچ میں دکھایا، ڈینیل نے اتنے سارے لوگوں اور بادشاہ کے سامنے دکھایا۔ بادشاہ نے کہا کھا، اس نے کہا بادشاہ مجھے سادہ خوراک دے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کوئی اچھی چیز سامنے پڑی ہو اور کوئی منع کر دے تو پھر اس کو نہ اٹھایا جائے، یہ تو کافی مشکل کام ہے، اور ایک نہیں کافی ساری چیزیں ہوں تو پھر یہ تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ڈینیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس نے اپنا ایمان قائم رکھا، اس کا خدا کے ساتھ رشتہ پکا تھا، اس نے خدا سے وفاداری دکھائی اور کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کے خلاف ہوتا۔ اسی طرح صدرک، مسک اور عبدالنجو کی مثال دیکھتے ہیں کہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق تھا، اور کیا ہی تعلق تھا۔ اگر آپ اس پہ غور کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم تیری عزت کرتے ہیں اور خدا ہمیں بچائے گا، اور نہ بھی بچائے تو۔ یہ لفظ جو ہیں بہت ہی تسلی بخش لفظ ہیں کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے آج کے مسیحوں میں کہ ہمیں خدا بچائے گا، یہ ایمان ہے ان کا۔ اور وفاداری کیا ہے ان کی؟ نہ بھی بچائے تب بھی ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ بچائے گا، یہ کیا ہے؟ ان کا ایمان ہے، ان کی وفاداری ہے کہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ وفاداری نہ بھی بچائے تو بھی ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ تو ہم ان تینوں مثالوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کا خدا کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر کوئی دکھ بھی آ جائے، کوئی گناہ ان کے ارد گرد بھی گھوم رہا ہو یا انہیں آزمائش میں بھی جانا پڑے، تو ان کا خدا سے رشتہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ خدا میں وفاداری اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اس مصیبت سے لڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو آج اس پہلے پوائنٹ سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ اب بادشاہوں کا دور تو نہیں رہا کہ بھٹی میں آگ لگا کے تو کسی کو کھڑا کر دیا جائے، ڈال دیں گے اور ہم بولیں کہ بھائی خدا بچائے گا، نہ بھی بچائے تو۔ آج کے دور میں اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم کس طرح خدا کی نافرمانی کریں اور کس طرح خدا سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ کیا ہم چرچ ٹائم سے آتے ہیں؟ کیا ہم وقت میں وفادار ہیں خدا کے ساتھ؟ کیا اپنے مال میں ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا اپنے ایمان میں؟ کیا ہم اپنے دعا میں؟ کیا اپنے گھر میں اپنے سربراہوں کے وفادار ہیں؟ ایک مسیحی جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا وفادار ہوں اور اپنے آقا کا وفادار نہیں ہے تو وہ خدا کا وفادار بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال دوسری سلاطین 5واں باب اور نعمان کی کہانی آپ سب نے سنی ہوگی، نعمان کوڑی کی۔ نعمان کوڑی کے گھر میں ایک غلام لڑکی تھی۔ جب نعمان کو کوڑ ہوا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو شفا پاتا،
لڑکی غلام ہے لیکن اس کو آقا کی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وفادار ہے. پرانے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کسی غلام کو خرید لیتے تو وہ آپ کا ہو جاتا تھا. آپ اس کو ایز اے نوکر ٹریٹ کرتے تھے, وہ آپ کی سیوا کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن آپ سے وہ نیچے رہے گا, وہ آپ کی ہر بات مانے گا. اب آج کے دور میں اگر کسی پہ ظلم کیا جائے, ایک باپ ایک بیٹے کو, ایک ماں ایک بیٹی کو مار بھی دے کسی اچھے کام کی طرف لانے کی طرف یا برے کام سے بچانے کی وجہ سے, تو بچے اڑ جاتے ہیں, بچے آگے سے جو ہیں باغی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لڑکی جو غلامی میں تھی, کام بھی کرتی تھی, اس کو کیا پتا اس کا گھر کہاں ہے, لیکن اس کا ایمان مضبوط رہا, اس کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط تھا, اور وہ اپنے آقا کو یہ کہتی ہے کہ اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو شفا پاتا. وفاداری خدا سے بھی اور اپنے آقا سے بھی. اسی کی آگے مثال ہے کہ جب نعمان کوڑی شفا پاتا ہے تو وہ نذرانے اور طوائف پیش کرتا ہے علیشا کو. علیشا کہتا ہے خدا کی حیات کی قسم, اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. تب جہازی علیشا کا نوکر جھوٹ بول کر وہ سب چیزیں دے دیتا ہے. جب واپس جاتا ہے علیشا پوچھتا ہے تو کہاں تھا؟ تب جہازی اس سے بھی جھوٹ بولتا ہے. گویا اس نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا. نہ وہ اپنے آقا کا وفادار رہا, نہ وہ خدا کا وفادار رہا. تو آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اسی پوائنٹ سے کہ ہمیں اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بہتر کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہ سکیں, اور نہ صرف خدا کے ساتھ وفادار رہ سکیں بلکہ خدا کے بعد خدا کے دیے ہوئے عہدوں پہ بھی وفادار رہیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہوتی رہے. یہی وجہ ہے کہ جب یوسف پوتیفار کے گھر جاتا تو وہ اپنے آقا کا بھی وفادار تھا. اگر وہ اپنے آقا کا وفادار نہ ہوتا تو برکت بھی نہ پاتا, نہ وہ خود نہ اس کا آقا. اسی کے آگے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب دونوں نے ان تینوں مثالوں سے, صدرک, میثق, عبدالنجو, ڈینیل اور یوسف کی مثالوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ خدا کے وفادار تھے بلکہ اپنے بادشاہوں کے نہیں اپنے آقاؤں کی بھی وفادار تھے. آج کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حکومتوں کے بھی وفادار رہیں, اپنے باپ کے بھی, اپنے ماں کے بھی, اور اپنے شوہروں کے, اپنے رہنماؤں کے وفادار رہیں. بہت مشکل کام ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب دو ڈفرینٹ اوپینین کولائڈ کرتے ہیں تو وہاں ایک تضاد پیدا ضرور ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم وفاداری دکھائیں کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہمارا رشتہ کیا خدا کی طرف صحیح ہے, کیا ہمارا واقعی خدا سے کوئی رشتہ ہے, یا ہم صرف نامی مسیح ہیں, سنڈے کے سنڈے چرچ آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم غور کریں کہ اپنے زندگی کے وقت پہ, اپنے مال پہ, اپنے ٹائم پر, اپنی دعا میں کیا ہم وفادار ہیں خدا کے ساتھ, اور اگر وفادار ہیں تو پھر آگے دیکھیں کہ خدا نے جو عہدے ہمیں دیے ہیں کیا ہم ان کے وفادار ہیں. پھر آگے ہم ان سے یہ سیکھتے ہیں کہ یوسف نہ صرف پوتیفار کا وفادار ہے بلکہ وہ خوشی سے وہاں کام بھی کرتا تھا اور ایمانداری سے کام کرتا تھا. وفادار تو وہ تھا, لیکن وفاداری کیسی وفاداری؟ ایمانداری کی. ایماندار تھا وہ جو بھی کام کرتا تھا ایمانداری سے کرتا تھا. آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آفس میں جاتے ہیں, اپنے باس کے فرما بردار تو ضرور ہیں لیکن موقع ملتے کچھ نہ کچھ بدی کر لیتے ہیں. یوسف غلامی میں چلا گیا, پوتیفار کے گھر رہا, لیکن تو بھی وہ نہ صرف وہاں وفادار رہا بلکہ ایماندار بھی رہا. اس کا کام ایمانداری سے کرتا رہا اور خوشی سے کرتا رہا. اور یہاں کلسیوں 3 باب اور 23 آیت میں کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کام کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. آپ اگر اس پورے سینیریو کو, یوسف کے سینیریو کو اگر بہت غور سے دیکھیں تو آج ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے وفاداری نہیں کر پاتے, اپنے باپ سے جس نے ہمیں بڑا کیا اس سے وفاداری نہیں کر پاتے, اپنے خدا سے, اپنے رہنماؤں سے وفاداری نہیں کر پاتے. لیکن یوسف کی کیا ہی بات ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گھر میں وفادار رہا, وہاں بھی اسے دکھ اٹھانا پڑا اپنے بھائیوں کی وجہ سے, لیکن جب وہ غلامی گیا وہاں بھی وفادار رہا. اس پہ ایسا الزام لگا جو اس نے کیا ہی نہیں, تو بھی اس نے اس الزام لگانے والی پہ کہا کہ میں کیوں کر اپنے آقا اور اپنے خدا کا گناہ کروں, اور اس نے وہاں بھی وفاداری دکھائی اور خدا نے اسے برکت دی. کانسیکوینسز آر کہ خدا نے اسے برکت دی, اور نہ صرف برکت دی بلکہ اتنی برکت دی کہ پوتیفار صرف روٹی کھاتا تھا, صرف روٹی کی فکر ہوتی تھی.
اس نے اپنا سارا مال اسباب جتنا بھی کام تھا اس نے سب یوسف کے ہاتھ سونپ دیا، اور اس کو صرف روٹی کھانے کی پریشانی ہوتی تھی کہ روٹی کھا لوں میں، باقی میرا بزنس جو ہے وہ یہ بندہ دیکھ لے گا۔ تو آج ہمیں چاہیے، ہمیں بھی ایسی ہی فرما برداری کرنی ہے جو کہ ایمانداری کے ساتھ اور جو کہ خوشی کے ساتھ ہو، تاکہ وہ ہمارے لیے پھل کا باعث بنے، تاکہ وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ پھر ہم آگے دوسری بات پہ غور کرتے ہیں، وہ یہ تھی کہ نہ صرف یوسف وفادار تھا خدا کا، اپنے آقا کا، اور خدا نے برکت دی، بلکہ اس میں خدا کا روح نظر آتا تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اس لیے بنایا گیا ہے کہ خدا کے نام کو جلال دیا جائے۔ جلال کیسے دیں گے ہم؟ خدا کے نام کی منادی کر کے۔ خدا کے نام کی منادی کیسے ہوگی؟ جب ہم خدا کی وفاداری اور فرما برداری کریں گے، جب لوگ ہم میں مسیحی کو دیکھیں گے، تب ہم کہلا سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم دنیا کا نمک ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم دنیا کا نمک ہو، اور نمک کا کام کیا ہوتا ہے؟ نمک کا کام ہوتا ہے سبزی میں ذائقہ لانا، وہی ہماری زندگی میں کام ہے۔ آپ دیکھیں یوسف ایک بت پرست کے گھر پر گیا، اس نے وہاں کام کیا، برکت لی اور ان کو برکت بانٹی، اس کے وسیلہ سے برکت وہاں پہنچی۔ ڈینیل کا بادشاہ بت پرست تھا، جب وہ شیروں کی مان میں گیا صبح سویرے، اس نے کہا اے ڈینیل کیا تیرا خدا سچا نکلا؟ اس نے کہا اے بادشاہ میں تیرے حضور اور خدا کے حضور وفادار نکلا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ تیرا خدا سچا ہے۔ اس کے تھرو منادی ہوئی۔ صدرک میشک عبدالنجو کو آگ کی جلتی بٹی میں پھینک دیا، انہوں نے خدا سے وفاداری دکھائی، بادشاہ سے بھی وفاداری دکھائی۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم تیری عزت کرتے ہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے بادشاہ سے بھی وفاداری دکھائی۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم تیری عزت کرتے ہیں، لیکن سجدہ صرف خدا کو۔ اس کا مقصد یہ کہ وہ بات، وہ وجہ جو خدا کے درمیان آ جائے، جو خدا سے آپ کو دور کرے یا خدا کے خلاف کرنی پڑ جائے، وہ آپ نے نہیں کرنی۔ اور صدرک مصر عبد نے یہی کیا اور وہ کام نہیں کیا۔ جب وہ بٹی میں گئے تو بادشاہ کہتا ہے دیکھو ہم نے 3 لوگ پھینکے تھے، میں 4 دیکھتا ہوں، چوتھے کی صورت آزادی کی صورت ہے۔ منادی ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ خدا میرا جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات بڑی ہائپوتھیٹیکل اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور آج کل کے مسیحی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا خدا اور میں جانتے ہیں۔ یہاں ایک بت پرست، نہ صرف ایک بلکہ یوسف کا پوتیفار جو آقا تھا، ڈینیل کا بادشاہ، صدرک میشک عبدالنجو کا بادشاہ، یہ تینوں بادشاہ دیکھتے ہیں، تینوں بادشاہ بت پرست، لیکن وہ ایک ایماندار کے رویے سے، ان کے کردار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ کیا آج ہمارے کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں؟ کیا لوگ ہمیں یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا ہم خدا کے لوگ ہیں اور ان کا رویہ ہم سے چینج ہے، ان کا رویہ ہم سے تبدیل ہے؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے محترم پادری فریڈرک جون صاحب نے کنونشن پہ ایک پیغام دیا جس میں انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک آدمی آفس میں کام کرتا تھا، کافی عرصہ اس نے اس آفس میں کام کیا، اور کچھ عرصے بعد اس کی پاج صاحب سے بات ہوئی اور وہ پاج صاحب کو اسٹوری سنانے لگ گیا کہ پاج صاحب میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں، مجھے کافی ٹائم ہو گیا اس آفس میں کام کرتے ہوئے۔ اور اس نے پاج صاحب کو کہا پاج صاحب میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں مسیح ہوں۔ اب پاج صاحب اس پہ ہنسنے لگے۔ پاج صاحب کہہ رہے ہیں کیوں نہیں پتا چلا؟ آپ نے اتنا عرصہ ایک کام کیا ایک جگہ اور آپ یہ نہ پتا کر سکے، یہ نہیں پتا چلا کہ آپ مسیح ہیں۔ کیسے؟ مسیح کا کردار تو ہونا ہی الگ چاہیے، مسیح کا کردار پتہ لگنا چاہیے کہ یہ مسیحی ہے۔ فخر کی بات یہ نہیں کہ آپ 10 لوگوں میں گھل گئے، جیسے یوسف اگر چاہتا تو اپنے 10 بھائیوں کے ساتھ مل جاتا،
پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بھی کہتا ہے کہ میرے کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے اور کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہمارے درمیان. لیکن وہ خدا کا وفادار رہا. اس نے اپنے بیہیویئر سے دکھایا کہ وہ خدا کے ساتھ ہے, اس کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے, وہ خدا کے وفادار ہے اور اپنے آقا کا بھی وفادار ہے. آج کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے. آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں. وہ برکت جو خدا نے ہمیں دے دی ہے یا تو ہم سے چھین لی جاتی ہے یا ہم خود کھو دیتے ہیں یا ہمیں ملتی ہی نہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم ایوب کی ایک بہت اچھی مثال دیکھتے ہیں. خدا نے اسے بہت کچھ دیا, بھرپور دیا, برکت دی, اولاد, مال, سب کچھ دیا. شیطان نے مانگ لیا. شیطان نے کہا میں نے آزمانا ہے. خدا نے اجازت دی. برا وقت آیا, دکھ, پریشانی, مشکلات, لیکن وہ وفادار رہا. اس کی بیوی کہتی ہے کہ کفر بکر مر جاؤں, لیکن وہ کہتا ہے ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. کتنی اچھی اور سمجھداری والی بات ہے. ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ آ جاتا ہے نا اور وہ چلا جائے تو انسان کو زیادہ جھٹکا لگتا ہے. بچے کے ہاتھ سے 5 کا سکہ گر جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. آج کے زمانے میں 5 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جتنا مجھے آئیڈیا ہے. 5 کا سکہ گر جائے وہ گھر جا کے 10 کا نوٹ پکڑ لیا تھا, لے بھائی ڈبل ہو گیا. لیکن جب آپ کے 1000 کا نوٹ ہوگا جی وہ ڈگ گیا نا, مسئلہ بن جائے گا. ایک دن کی روزی پہ گئی. ایوب خدا نے اس کو بھرپور برکت دی, اور جب شیطان نے مانگ لیا سب کچھ تو بھی وہ خدا کا وفادار رہا. اس کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا. اس نے خدا کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ رکھا کہ اس مشکلات کے دور میں بھی خدا کے خلاف کام نہ کیا, اور وہ خدا کے ساتھ قائم رہا. اور خدا نے اسے اس کے بعد اس کا دگنا دیا. ہم آج کو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ رشتہ, خدا کے ساتھ وفاداری, خدا کی فرما برداری, ہمارے کردار سے خدا کے نام کو جلال, ہم مسیحی لوگ, یہ سب کیوں؟ اسی لیے کہ خدا نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دے گا. آج کے دور میں اگر ہمیں برکت نہیں مل رہی تو ہم خدا سے پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ اے خدا تو مجھے بتا میں کہاں غلط ہوں. کیا میں تیری وفاداری نہیں کر رہی؟ کیا میں وہ عہدے جو تو نے دیے ان کی وفاداری نہیں کر رہی؟ کیا میں ایمانداری سے وفاداری کر رہا ہوں؟ کیا میں تیرے ساتھ مال, وقت اور دعا میں وفاداری کر رہا ہوں؟ سب اپنی زندگی پہ اطلاق کریں آج کے اس کلام کو, اور ان 3 باتوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جو اپنے ساتھ گھر میں ضرور لے کے جائیے گا. آج یوسف کی کہانی سے ہم سیکھتے ہیں. یوسف کی کہانی اگر آپ غور کریں تو بہت ایکسٹریم ہے. ایک بچہ جو اپنے گھر میں رہتا ہو, پھر غلامی میں چلا جائے, اور غلامی میں پھر الزام لگ جائے, پھر جیل میں چلا جائے, تو غصہ آتا ہے. اتنا وفادار رہا میں, اتنی محنت کی, خدا آپ اتنا بھروسہ کیا, جھوٹا الزام لگ گیا, جیل میں چلا گیا, اب تو بھاگ جانا چاہیے جیل سے. لیکن وہ جیلر کا بھی وفادار رہا, بھاگا نہیں, وہیں رہا. تو آج ہمیں اس کہانی سے سیکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا خدا کے ساتھ رشتہ بنانا ہے. اور وہ رشتہ کیسے بنے گا؟ خدا کی فرما برداری اور وفاداری کر کے. خدا کلام مقدس میں کہتا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. کیوں؟ داؤد سے تو گناہ ہو گیا, بٹ لکھا ہے سوائے حتی یوریا کے گناہ کے وہ اپنی پوری زندگی خدا کا وفادار رہا. فرما بردار تو وہ تھا ہی, لیکن وہ گر گیا, اس سے گناہ ہوا, نافرمانی ہو گئی اس سے, لیکن وہ پھر کھڑا ہوا. اور یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ کون وفادار ہے. وہ وفادار تھا, وہ دوبارہ کھڑا ہوا اور دوبارہ خدا کے ساتھ چلنے لگا, اور اس نے کہا اے خدا میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے, مجھے معاف فرما. آ جائیں, اپنے دلوں کو کھولیں اور اس کلام کو اپنے دلوں میں جانے دیں, اور غور کریں اس بات پہ کہ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں اور کس حد تک وفادار ہیں, اور کیا جو خدا نے عہدے دیے ہیں ایک رہنما کا, کلیسیا کو
ایک شوہر کا بیوی کو اور والدین کا بچوں کو، کیا ہم ان کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا یسوع مسیح آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔